الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شرک سے بچنا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا۔ شرک سے بچاؤ جنت میں داخلہ، لیکچر نمبر 50 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ نصف شعبان کی رات، لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ یطلع اللہ الی خلقہ، پھر فیغفر لجمیع خلقہ، تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا لمشرک، سوائے مشرک کے، او مشاحن، اور کینہ رکھنے والے کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کا دیکھنا اور مخلوق کا دیکھنا، اس میں کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلف کا عقیدہ یہی ہے، اہل توحید کا، کہ اللہ کی کسی بھی صفت کی تشبیہ یا تعویل یا تعطیل یہ بیان کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ علی کل شیء قدیر، کہ کوئی شے اس کی نگاہ سے مخفی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سمندروں کی تہوں، صحراؤں کے اندر، غاروں کے اندر، یا بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز اوپر زمین کے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ سمندر کی تہہ کے اندر کوئی چیز پڑی ہو اور یا باہر سمندر کے اوپر تیر رہی ہو، رب کے لیے برابر ہے دیکھنا۔ رب کیسے دیکھتا ہے کہ کوئی شے اس سے مخفی نہیں، مخفی نہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ عقیدہ سلف صالحین ہے، تعویل نہیں کر سکتے۔ لیلۃ النصف، نصف شعبان کی رات، اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے، جو قبر پرست، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، جو لاہور کے علی حجویری کو داتا اور رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش مانتا ہے، جو انڈیا کے اجمیر پر جا کر حاضریاں دیتا ہے اور اس کے سامنے اپنی التجائیں رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سنتا ہے اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ ایسا شخص جو یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے اور یا غوث پاک سے مدد مانگتا ہے، ایسے آدمی کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، الا لمشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ او مشاحن، کینہ رکھنے والا شخص، بغضی جسے ہم کہتے ہیں، کہ سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، ایسے شخص بھی اللہ کے ہاں اس دن ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان لے کر آئے ہیں، 5665 نمبر ہے۔ 15 شعبان کی اس میں کچھ فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی
نصف رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، شعبان کا بھی کچھ برکتیں. تو ہمیں سب سے پہلے ایک کام کرنا چاہیے، شرک سے توبہ. شرک سے توبہ، وہ قبر پرستی کا شرک ہو یا بزرگ پرستی کا شرک ہو. یاد رکھیے بزرگ پرستی کا شرک بھی موجود ہے کہ زندہ بزرگوں کے سامنے سجدے میں لوگ پڑے ہوئے اور پیر صاحب تھپکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر. دوسرا، اپنے سینے کو کینے سے صاف کر لیجیے. کینے سے صاف، معاف کر دیجیے، ہر شخص کو معاف کر دیجیے. دل صاف ہونا چاہیے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی. جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں، ایسے جب آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے اور شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے کوئی بڑی اور چھوٹی حاجت نہیں چھوڑی مگر میں نے اسے پورا کیا. یعنی جو دل میں حاجت آئی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنی ہے، قتل کرنا ہے، چھوٹی یا بڑی. دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہر گناہ کیا معاشرے کے اندر جو موجود ہے، کوئی بڑی اور چھوٹی حاجت نہیں چھوڑی. جس پر چاہا، جس پر چاہا، جس وقت چاہا، عزتیں برباد کر ڈالی، قتل و غارت کر دیا. میں نے اس کو پورا کیا، اپنے دل کی اس خواہش کو. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا، الیس تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ اس نے کہا بالکل گواہی دیتا ہوں کہ الہ ایک ہے، دو نہیں، داتا ایک ہے، دو نہیں، رنج بخش ایک ہے، دو نہیں، گنج بخش ایک ہے، دو نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی دیتا ہوں کہ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے طریقے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ کر ادا کرنے. آپ نے پھر اسے کہا، الیس تشہد ان لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ آپ نے اس سے پوچھا، 3 مرتبہ گواہی لی کہ کیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کرتا؟ اس نے انکار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، میں تو ایک اللہ کا پجاری، اس کی عبادت کرنے والا ہوں. اس نے کہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اب دیکھیں اس نے کوئی گناہ دھرتی پر نہیں چھوڑا لیکن شرک نہیں کیا، توحید کی طرف آ گیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، عقیدہ توحید کا فہم حاصل ہو گیا. آپ نے فرمایا ذاک یأتی علی ذالک، وہ تیرے نیک اعمال اس گواہی پر قائم آتے ہیں. معنی ذاک یأتی علی ذالک کہ جب تم نے توحید کا اقرار کر لیا اور شرک سے بیداری کا عہد کر لیا تو یہ نیکی توحید کی تمہارے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے گناہ کرنے جائز ہیں، نہیں. کچھ لوگوں جی ہم توحید پرست ہیں، جو چاہیں کریں. وہ ایک سنا تھا میں نے، لاہور کے اندر ایک فیکٹری میں ایک خطیب تھا، تو جمعہ کے اندر واعظ و نصیحت کرتا بہت اچھی، آخر میں کہتا اتنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گانے وانے سن لیا کرو، دیکھ لیا کرو.
تمہاری طبیعت اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، جہنم میں ڈال ڈول کے آخر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے خطباء سے اللہ تعالیٰ عوام کو اللہ محفوظ رکھے جو انہیں ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ توحید پرست گناہ کرنے لگ جائیں، نہیں، وہ تو پہلے گناہ کر آیا، لدا ہوا گناہوں میں، پھر آ کر اس نے گواہی دی اللہ کی توحید کی اور رسالت کی، پھر آپ نے فرمایا اب کیونکہ اسلام لانا تیرے سارے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اخرجہ ابو یعلا 3433۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقام الصلاۃ، جو شخص نماز قائم کرے، قائم کرنا معنی با جماعت نماز ادا کرے، یہ ہے قائم کرنا۔ من اقام الصلاۃ، جو مسجد میں آ کر مرد حضرات نماز قائم کریں، عورتوں کی نماز سب سے بہتر اندر والے کمرے میں۔ جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، اسلام میں تصور ہی نہیں ہے اکیلے نماز پڑھنے کا۔ ہمارے بر صغیر میں تو ہر شخص ہی تقریباً اکیلا پڑھتا ہے۔ من اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرے۔ اسلام کے اندر تو ایک شخص اگر جنگل میں بھی رہتا ہے تو وہاں اذان دیتا ہے، تکبیر کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، جماعت کا تصور ہے۔ جب جنگل میں رہ رہا ہے تو حی علی الصلاۃ کس کو آواز دے رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے اتر آئے ہیں اس مجلس میں، دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے۔ جب جماعت نماز ہوگی تو رب کے فرشتے نماز پڑھیں گے۔ تو من اقام الصلاۃ، جو شخص نماز قائم کرے، اور جو اٹھتا ہی نحوست صبح منحوس 12 بجے ہے دن میں روزانہ، اس کی فجر کی نماز کہاں گئی؟ اللہ کا ذمہ تو ختم ہو گیا اس کا۔ تو من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، یعنی نماز پڑھنے والا زکوٰۃ ضرور ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ دو کام بڑے اہم ستون ہیں دین کے، کہ اپنے مال کو وہ پاک کرے گا۔ من اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو شخص نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ میں بہانے نہ بنائے۔ ومات لا یشرک باللہ شیئا، اور اس حال میں اسے موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ سبحان اللہ۔ مرتے ہوئے بے شک پہلے کرتا ہو لیکن اس نے توبہ کر لی اس شرک سے، یعنی اس کا عقیدہ بڑا صحیح، وہ ایک اللہ ہی کو مشکل کشا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارے حکام کی طرح نہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ترجمہ کیا ہے، اور فرید بابا کی قبر پر جا کر پیشانی بھی گرا دیتے ہیں۔ سبحان۔ ومات لا یشرک باللہ شیئا، اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑا خوبصورت عقیدہ ہے توحید کا۔ گناہ بہت ہیں، لیکن دامن پر کسی قبر کا، سینے پر کوئی جھنڈا، گھر کے اوپر کوئی درخت کی برکتیں، کوئی ذات انوات، کسی پیر کا مرید، کسی بڑی سرکار کے آگے جھکنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بالکل خالص توحید پرست۔ اب اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کان حقا علی اللہ عز وجل ان یغفر له حاجر او مات فی مولدہ۔ اللہ پر لازم ہے نمبر 1 عز وجل پہ، ان یغفر له، اسے معاف کر دے۔ جب معاف کرے گا تو جہنم میں تو نہیں ڈالے گا، اسے تو معاف کر دیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ خواہ وہ ہجرت کرے یا اپنے علاقے ہی میں فوت ہو جائے، او مات فی مولدی، اگر ہجرت بھی نہیں کرتا، مہاجر نہیں ہے، اپنے علاقے میں ہی ٹھہرا ہوا ہے، لیکن لات اور منات کا پجاری نہیں، عزا اور حبل کے نعرے نہیں مارتا، یہاں تو کسی درخت کو بھی اٹھانا ہو۔ میں کل دیکھ رہا تھا جانوروں کی لڑائی میں ایک پارٹی جیت گئی ہے، پہلے لڑانا ہی حرام، لڑانا ہی حرام جانوروں کو،
ایک پارٹی جیت گئی ہے تو وہ حیدر، نعرہ حیدری یا علی، اللہ اکبر، حرام کام پر بھی علی کو پکارا جا رہا ہے رضی اللہ تعالی۔ اتنی جہالت، انتہا کا شرک ہے اس امت کی اکثریت میں۔ اترتے ہیں میدان میں کشتی کھیلنے کے لیے تو علی کے نعرے۔ ہم بارڈر کراس کر رہے تھے کشمیر کا، تو وہاں ایک حوالدار اور 2 سپاہی تھے، شاہین پوسٹ تھی غالباً، تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے ان کو پکڑ لیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم کیسے مجاہد، کیسے اسلام کے سپاہی اور فوج کے ذمہ دار ہو؟ اس نے کہا جی نماز کی کیا ضرورت ہے، سامنے انڈیا ہے جہاں تم جا رہے ہو، وہاں سے گولی آئے گی، یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے، شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ یہ قوم کی مجموعی حالت ہے، اکثریت کی یہ کیفیت ہے، اکثریت کی یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں اسلام اور دین اور ستون کی۔ یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے تو جہنم میں جاؤ گے، شرک کرتے ہوئے جو جاؤ گے۔ یہاں تو وَمَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہم نے ان کو سمجھایا اللہ کے بندو اللہ کی توحید پر آؤ، پھر ان کو محنتیں کر کر کے رات ہم ٹھہرے تو ان کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھائی، ان کو پتہ نہیں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ان ظالموں نے، جو رب کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، اور علی کا نعرہ مدد کا لگانا ہے، غیر اللہ کی ندا انہیں یاد ہے، غیر اللہ کی پکار ہے۔ اب پوچھئے وہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ بات لوگوں کو نہ بتا دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للجنت 100 درجۃ بین کل درجتین کما بین السماء والارض اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ ولولا ان اشک علی المؤمنین ولا اجد ما احملهم علیہ ولا تتیب انفسهم ان يتخلفوا بعدی ما قعدت خلف سریۃ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ أخرجہ النسائی 3134۔ جنت میں 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہاں ہے آسمان کی بلندی؟ 12,000 فٹ کی بلندی پر جہاز اڑتا ہے اور آسمان تو اس سے بہت اوپر ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان جنت ہے اور دوسری جنت نمبر 1، یہاں سے زمین پر یہ جنت مثال کے طور پر، اور یہ آسمان پر دوسری جنت، کتنی اونچا وہ محل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجے اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے۔ سبحان اللہ، مجاہد کی کتنی شان ہے، لیکن وہ جہاد اللہ کے لیے ہو، فی سبیل اللہ ہو۔ فی سبیل اللہ جہاد کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ الجہاد و مادن، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ ایجنسیوں کا جہاد نہیں ہوتا، جب چاہیں پوری جماعت کو کرش کر کے رکھ دیں اور جب چاہیں آسمان کی بلندیوں پر اٹھا دیں، وہ جہاد ہی نہیں ہوتا۔ جہاد خلیفہ کے تحت ہوتا ہے، اور پھر جہاد کرنے والے میدان جہاد میں ہی ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن کشمیر کے اندر کتنے ماہ گزر گئے ہیں اور ساری تنظیمیں بند، کیوں کہ جو بڑے تھے ان کے انہوں نے بند کر دیا، بس جہاد نہیں ہو سکتا، اب زمانے بھی بند ہیں، جہاد بھی بند ہے، ہر شے ہی بند ہے۔ کدھر گئے مجاہدین اور امام المجاہدین سارے؟ جہاد اللہ کے کلمے کے لیے ہوتا ہے۔
اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، مجاہدین کے لیے بڑا، ہاں جو لڑنے والے بیچارے جاتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ تو بیچارے جتنی عقل ہوتی ہے اتنی سمجھ سے وہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں پر مشقت ڈال بیٹھوں گا اور میں اتنی سواریاں نہیں پاتا کہ میں انہیں سواریاں مہیا کر سکوں، اور انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہ ہوگی کہ میرے پیچھے بیٹھے رہیں، تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میری خواہش ہے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ شروع اسلام میں ہجرت لازم تھی، آپ نے وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی شخص توحید پر قائم ہے، اسے موت آ جاتی ہے، ہجرت نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور جہاد کی پھر ترغیب دی آپ نے، جہاد کی برکتیں بتائیں آپ نے، مجاہدین کو جو جنتیں ملنی ہیں وہ بتائیں آپ نے، سبحان اللہ۔ لیکن آدمی کو بلائنڈ مین ہو کر کہ لیڈر حضرات جتنے بھی ہیں، لیڈ کرنے والے جہادی تنظیموں کے، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے یہاں پر کالجوں میں پروفیسر لگے ہوئے ہیں، اور شہید ہونے کے لیے ایرے غیرے کے بچے ہیں، اپنے لیڈر کے لیڈر ہی، تاکہ وراثت میں جو جماعت ملی اس کا لیڈر میرا بچہ ہی ہو، سبحان اللہ۔ ان پر جہاد فرض نہیں، نہ ان کے بھائیوں پر جہاد فرض ہے، نہ اولادوں پر، نہ نواسوں پر، نہ دمادوں پر، کسی پر جہاد فرض نہیں۔ جہاد کس پر فرض ہے؟ مجھ پر اور آپ پر۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم تو عملی میدان کے سپاہی ہیں، سال ہر سال تک اس میدان میں کام کرتے رہے، اور پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے۔ جنہوں نے کبھی جہاد کے لیے کوئی شے نہ اٹھائی، وہ آج کل مجاہد اعظم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں نے ایک غازی سے پوچھا آپ غازی کب بنے؟ کہنے لگا سیالکوٹ بارڈر کے اوپر چکر لگا کر آیا تو غازی بن گیا۔ تو غازیوں کی بھرمار ہو گئی پاکستان میں، وہ بھی غازی وہ بھی غازی۔ تو ہم سے بڑے وہ جونیئر ہوا کرتے تھے، ہم نے پوچھا کدھر سے غازی بنے ہو؟ کہا بس لوگوں کو چکر دینے کے لیے غازی غازی۔ بڑی کہانیاں ہیں یہ، بڑی ایک دردناک داستان ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے پیغمبر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جہاد کی مختلف قسمیں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جہاد، جان کی حفاظت کے لیے جہاد، یہ جہاد ہے باقاعدہ، اس پر اجر ملے گا لڑنے والوں کو، لڑانے والوں کو، سب کو۔ لیکن جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو کہ مقبریں گریں، قبر پرستی ختم ہو، پیر پرستی ختم ہو، اللہ کے توحید کا غلبہ ہو، پورے علاقے کے اندر اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اور وہ نہ افغانستان میں یا نہ مقبوضہ کشمیر میں کہیں یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں تو مشرکوں کی تنظیمیں وہاں پر لڑ رہی ہیں، اور بابے کی قبروں کی حفاظتیں ہو رہی ہیں، مجاہدین تو قبروں کو گرانے والے ہوتے ہیں۔ تو جہاد یاد رکھیے کہ یہ ضمناً اس میں حدیث میں جو بات ہے، اس وجہ تھوڑی سی میں عرض کر رہا ہوں، جہاد کی بڑی برکتیں، جہاد کی مختلف قسمیں، ہم اس کے جہاد کے انکاری نہیں، میں الحمدللہ اس جہاد کا سپاہی ہوں، اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے اور شہادت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے کہ میری خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ ایک بہت بڑا مقام ہے شہید کا، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بہت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور جو محنتیں اور مشقتیں مجاہدین کر رہے ہیں اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے، بالخصوص کشمیر کو اللہ فتح نصیب فرمائے، اور شام کے سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مجاہدین کی اللہ نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔